السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان کے ساتھ میں ہوں متی اللہ جان. آج ہم ایک اور گریبان میں جھانکیں گے. وہ گریبان ہے ہمارے نظام کا، ہمارے سیاسی نظام کا، ہمارے عدالتی نظام کا. اور آج اس گریبان میں جھانکنے کے لیے ہم نے جس مہمان کو اپنے ساتھ دعوت دی ہے وہ کوئی اور نہیں، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی ہیں، جو اس وقت خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. اور خبروں کی زینت کیوں نہ بنے؟ کچھ عرصہ پہلے اینٹی نارکوٹکس فورس نے، جس کے حکام میں سرونگ فوجی افسران شامل ہیں، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی کو بھی شریک ملزم قرار دیا ایک ممنوعہ کیمیکل کوٹا کیس میں. ان پہ الزام یہ تھا کہ ایفیڈرین نامی ایک کیمیکل جس کی ایکسپورٹ کی اجازت تھی، اس کا ایک خاص کوٹا تھا، اور اس کوٹے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس کو برآمد کرنے کی بجائے پاکستان میں ہی استعمال کر لیا گیا. اور یہ کیمیکل دوائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر استعمال کے لیے جو کوٹا مقرر کیا گیا تھا تقریباً 21,000 kg، اس سے 10,000 زائد یہ کیمیکل پاکستان میں استعمال ہو گیا اور آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. علی موسیٰ گیلانی پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ کوٹا کچھ کمپنیوں کو دلوایا. اور اسی الزام کے حوالے سے اینٹی نارکوٹکس فورس علی موسیٰ گیلانی اور سابق وزیر صحت صاحبزادہ مخدوم شہاب الدین جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی رہی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ مخدوم شہاب الدین سپریم کورٹ سے ضمانت لے چکے ہیں، اور آج جب علی موسیٰ گیلانی سپریم کورٹ پہنچے تو ان کو اینٹی نارکوٹکس فورس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی اور گرفتار کر لیا، مگر سپریم کورٹ کی مداخلت پہ انہیں دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا اور سپریم کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا. آج ہم بات کریں گے علی موسیٰ گیلانی سے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. کیا یہ سیاسی مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ ایک قانونی پیچیدگی ہے جس کا حل عدالتوں میں ہی ہوگا؟ علی موسیٰ گیلانی، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آج آپ کافی ماشاءاللہ جاندار انداز سے اپنے موقف کو پیش کرتے رہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کو آزادی بھی ملی، گو کہ بظاہر یہ آزادی عارضی ہے، عبوری ضمانت ہے، اور آپ نے اپنے دفاع میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی وزارت صحت کے آفیشل پہ اثر انداز نہیں ہوئے اس کیمیکل کے کوٹے کو دینے میں. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ پہ الزام لگایا گیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجوہات تو بظاہر مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی. آپ نے میرا تعارف کرایا، میں سابق وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی کا صاحبزادہ ہوں، لیکن جب میں ان کا صاحبزادہ صرف میرے نام کے ساتھ سن آف دا پرائم منسٹر لگتا تھا تب میرے پر یہ کیس نہیں تھا. لیکن جب میرے نام کے ساتھ MNA لگنا شروع ہو گیا تب میرے پہ یہ کیس بن گیا. کیس تو 1.5-2 سال سے چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہا ہے. تو آپ نے جب میں MNA بنا تو انہوں نے مجھے بھی ملوث کر دیا. میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا کیس ہے جس میں وہ ہر کسی کو شامل کر سکتے ہیں. یہ ایک اوپن اینڈڈ چیز ہے جس کا کوئی کنکلوژن نہیں ہے، کوئی اس کا دائرہ نہیں ہے، کوئی اس کی جورسڈکشن نہیں ہے. یہ کسی کو بھی ملوث کر سکتے ہیں. ANF کا کام کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے تھے 21,000 تھا اور 31,000 ہو گیا، ان کے پاس 21,000 کا بھی پاکستان میں ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو مینوفیکچررز ہیں وہ ریکارڈ نہیں بند رکھتے. مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو ساری چیزیں ہمیں کیس میں پتہ لگی ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. 6 مہینے سے یہ کیس لڑ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ان کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہے یہ مجھے نہیں پتا. بظاہر مجھے جو نظر آتا ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ ہے جو بریگیڈیئر فہیم صاحب نے میرے خلاف دیا کہ جی اس کو وہ ثابت کرنے کے لیے ذاتیات پر اتر گیا، اور اس قدر ذاتیات پر اتر گیا کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک طرف پارلیمان کا گریبان پکڑ لیا اور ایک ہاتھ سے انہوں نے سپریم کورٹ کا پارلیمنٹ کا کیسے ایک MNA کی تذلیل کرنا پارلیمنٹ کا گریبان نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی سپریم کورٹ کی دہلیز میں کے اوپر ایک MNA کو پکڑنا، کیا یہ سپریم کورٹ کے گریبان کو پکڑنا؟ مگر ابھی تو اس بات کا ثابت ہونا ہے کہ آپ معصوم ہیں، کیونکہ عدالت میں اس چیز کا فیصلہ ہوگا. Everyone is innocent until proved guilty. Make sure and پاکستان میں یہ بات ہر شخص کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ معصوم ہے جب تک کہ وہ گلٹی ثابت نہیں ہوتا. مگر یہ ہم گلٹی پہلے ہو جاتے ہیں اور اپنی معصومیت ثابت کرتے ہوئے یہ جو نظام بنا ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس کا ادارہ ہے
جو اس کے اختیارات ہیں. آپ کے والد صاحب وزیر اعظم رہے, 4.5 سال وزیر اعظم رہے. آخر اس نظام میں کیا خرابی تھی جس کو آپ کے والد صاحب بطور وزیر اعظم ٹھیک نہیں کر سکے؟ دیکھیں کبھی اس طرح کا نوٹس ہوا ہی نہیں ہے. ہم نے لوگوں کے ساتھ تو ہوتا رہا ہے, شاید وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ. لوگوں کے ساتھ بھی کیسے ہوتا رہا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے کہ بھائی متی اللہ جان صاحب کی جیب سے کوئی سیمپل نکل آیا ہے, میں نے ایف آئی آر کٹوا دی, میں اے این ایف ہوں, میں نے کہا جی فلانی جگہ پہ متی اللہ جان پکڑا گیا, رینڈم سرچ میں ایف آئی آر ہوئی, اس پر ایف آئی آر, باقی نامعلوم کون لوگ جس سے متی اللہ جان نے لی, اس نے کس سے لی, ان کو کس نے برآمد کرا کے دی. یہ نظام, یہ ایک سسٹم ہے, آپ سمجھ نہیں رہے, یہ ایک سسٹم ہے جس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اے این ایف میں کوئی ایسی ایف آئی آر دکھا دیں جس میں اے این ایف نے یہ لکھا ہو کہ باحکم سیکٹری نارکوٹکس یہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے. انہوں نے یہ کیوں لکھا؟ انہوں نے یہ اس لیے لکھا کہ کل کو یہی ایف آئی آر اگر ہمارے گلے پڑ گئی کہ ہماری یہ جورسڈکشن نہیں ہے, ہم نے یہ کیوں کاٹ دی, ہم نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں سیکٹری صاحب نے کہا تھا. اچھا علی, اینٹی نارکوٹک فورس نے تو وعدہ معاف گواہ بھی پیش کر دیے. سرکاری آفیسر, ڈرگ کنٹرولر ڈاکٹر رشید جمعہ جس کی 20-22 سال نوکری ہوگی سرکار میں, اس نے تحریری طور پہ اینٹی نارکوٹک فورس کے سامنے وعدہ معاف گواہ بن کر بیان دیا ہے کہ آپ نے انہیں ٹیلی فون کیا اور کہا کہ یہ توقیر علی خان کا کام کر دیں. توقیر علی خان جو مبینہ طور پہ آپ کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے یا پرسنل سیکرٹری تھے, جو بھی تھے. آپ نے ڈاکٹر رشید جمعہ کو ٹیلی فون نہیں کیا. سب سے پہلی بات یہ سنیں, توقیر علی خان میرا سیکرٹری تھا, میری کیا حیثیت تھی؟ میں نے کیوں پولیٹیکل سیکرٹری چاہیے مجھے؟ میں آج ایم این اے, میرا آج بھی پولیٹیکل سیکرٹری کوئی نہیں ہے, پرسنل سیکرٹری نہیں ہے. میں تو آج ایک پروگرام کر کے اپنی فائلیں بھی خود اٹھا کے گیا تھا. لیکن قانون میں تو اس عہدے کی گنجائش ہی نہیں ہے نا. آپ ذرا بات سمجھیں کہ جب کوئی کہتا ہے پولیٹیکل قانون میں یہ سیکرٹری, سوچنے کی گنجائش نہیں ہے. قانون میں یہ گنجائش ہے کہ جو بینیفیشری ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے. میں ایک ایم این اے ہوں, آپ نے میں آپ سے ایک لے مین ہوں. آپ نے علی صاحب ٹیلی فون کیا؟ میں نے قطعاً ٹیلی فون نہیں کیا. آپ نے کوئی ٹیلی فون نہیں کیٹیگوریکل, اس کی پروف میں بتا دیتا ہوں. آپ نے 161 کی سٹیٹمنٹ, 161 کا جو بیان ہے, رشید جمعہ نے کہا مجھے کال موصول ہوئی وزارت صحت کے دفتر میں, اس نے کہا میں موسیٰ گیلانی بول رہا ہوں. بس میں نے اے این ایف نے کہا آپ نے کال کی تھی وزارت صحت کے دفتر میں. میں نے کہا میری بات سنیں, اگر میں نے نہیں سن لینا ایک دفعہ, میں نے کہا اگر میری کال ثابت ہو جائے نا آپ سارا ریکارڈ نکال لیں. انہوں نے سارا ریکارڈ نکال دیا. میری ڈی جی سے بات ہی نہیں ہوئی. تو انہوں نے وعدہ معاف گواہ جب بنایا تو انہوں نے کیا چلاکی کی, انہوں نے یہ کہا کہ توقیر علی خان نے میرے سے اپنے فون پہ بات کرا دی. اتنا نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ, اتنا میں ایک ایم این اے ہوں, آج میں ایم این اے نہیں بھی ہوں, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ میرا کام کر دیں, میرا اس کو فلانے کو فون کر دیں, میں فلانے کو فون کرتا ہوں. اپنے فون سے کریں گے؟ اپنے فون سے کروں گا. میں کہوں گا جی میں موسیٰ گیلانی بول رہا ہوں. 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے فون کیا, اگلے بندے نے مجھے کہا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ آپ موسیٰ گیلانی, آپ فون بند کریں. مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے کال ملتان تک آ گئی کہ جی آپ نے سی سی پی او ملتان کو فون کیا تھا اس کام کے لیے, سی سی پی او صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں, ری چیک کر رہے ہیں. ایسے فون کرنا تو معمول کی بات ہے, کسی بھی کام کے لیے فون کرنا. میں نے فون کر دیا, میں نے کہا جی آپ یہ دیکھ لیں. میں نے کہہ دیا اگر فار ایگزامپل جو وہ ڈاکٹر ہے اس کو پتہ ہے کہ ایفیڈرین کیا چیز ہے, وہ ڈی جی ہے, کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں, وہ مجھے انکار کر دیتا. وہ مجھے انکار کرتا اور اس کے بعد ٹی وی پہ پریس کانفرنس کرتا کہ موسیٰ گیلانی مخدوم شہاب الدین میرے خلاف ہے, میری ٹرانسفر ہو جائے گی, میری ایکسٹینشن نہیں ہوگی, میرے پہ یہ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ تجربے کار ہو کے یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک سرکاری افسر یہ کام کرے گا. ظفر قریشی بھی سرکاری افسر تھا, ایک ہے نا, اور اس کے ساتھ جو ہوا, اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیں. سپریم کورٹ اس کی فل پشت پناہی کر رہا تھا. ایک اور تنویر, کتنے سرکاری افسر ایسے ہیں. دیکھیے سرکاری افسر آج وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بھاگ کے تیار ہو گئے انوسنٹ بننے کے لیے. جب اپنی بیل پٹیشن ڈالتے ہیں تو اس میں کہیں ذکر نہیں کرتے. نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا قصور نہیں, ڈاکٹر رشید جمعہ کا قصور ہے. میں کسی پہ نہیں الزام ڈالنا چاہ رہا, میں اس کیس میں ہوں ہی نہیں. نہیں, اگر آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں جو ایشوئنگ اتھارٹی ہے وہ جانے, جو ریسیور ہے وہ جانے. آج ریسیور بھی وعدہ معاف گواہ ہے, ایشوئنگ اتھارٹی وعدہ معاف گواہ ہے. جو اچھا کل اگر دباؤ ڈال رہے تھے, کل اگر کوئی اور شخص آپ کی جگہ فون کرتا ہے ڈاکٹر رشید جمعہ کو اسی طرح غلط کام موسیٰ گیلانی پکڑے گئے ہیں, 3 موسیٰ گیلانی ٹھیک ہے, تو کیا غلط فون کرنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کے خیال میں قانون میں؟ کس میں فون کرنے کا کوئی قصور نہیں ہے. فون کرنے والے کا قانون میں کوئی قصور نہیں ہے. میں ایم این اے ہوں, میرا ایک لیٹر پیڈ ہے. میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ مجھے پٹواری سے کام ہے, مجھے تحصیلدار سے کام ہے, مجھے ڈی سی او سے کام ہے, مجھے ای ڈی او سے کام ہے, ای ڈی او ایجوکیشن سے کام ہے, ای ڈی او ہیلتھ سے کام ہے. میں اپنے
وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا, پلیز اپنے شو میں شو دکھا دیجیے گا. اس میں یہ ہے لکھا ہوا ہے کہ فلانے صاحب پلیز دس گائے از کمنگ ود مائی ریفرنس, پلیز ٹیک کیئر اکارڈنگ ٹو رولز لا اینڈ پروسیجر. اور یہی بات آپ زبانی بھی کرتے ہیں, جب کرتے ہیں فون پہ جب بھی کریں تو آپ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کریں. تو ڈاکٹر رشید جمعہ نے آپ کی ہدایات پہ عمل نہیں کیا اور قانون کے برخلاف یہ کوٹا دیا, اور آپ نے انہیں کہا تھا کہ یہ قانون کے مطابق کریں. میں نے اسے فون ہی نہیں کیا تو میں نے کیا کہنا ہے اسے, میری اسے بات ہی نہ, میں اس کو جانتا ہوں نہ میں اس کی شکل سے واقف ہوں. اس کی میں تو آج تک نہیں جانتا کہ رشید جمعہ کی شکل. یہ نانی کا کیا قصہ ہے؟ بڑے مزے کی بات بتاؤں آپ کو. میں آپ کو پہلے بتا دوں, ڈاکٹر رشید جمعہ نے کہا کہ آپ نے اپنی نانی کے آپریشن کا حوالہ دیا جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب آپ بہت چھوٹے تھے. میں بہت چھوٹا تھا. تو وہ اتنی پرسنل انفارمیشن کیسے ڈاکٹر رشید جمعہ کو مل گئی؟ ڈاکٹر رشید جمعہ نے کوئی اپنا کورابریٹنگ تو دینا ہی تھا نا. تو آپریشن ہوا تھا, اور میری نانی کو آپریشن, تو جب مجھے یہ بیان پتہ لگا تو میں نے اپنی نانی سے پوچھا کہ آپریشن کس نے کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کوئی امریکن ڈاکٹر ہے, اس کی وفات ہو گئی تھی, پاکستانی نیشنل ایوب امیہ, بہت بڑا نیورو سرجن تھا, انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا, اس نے میری نانی کو آپریشن کیا تھا, اس نے تو کیا بھی نہیں تھا. ڈاکٹر رشید جمعہ نے آپریشن نہیں کیا تھا, اس کا مطلب یہاں بھی ڈاکٹر رشید جمعہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں. کیا دشمنی ہے ڈاکٹر رشید جمعہ کی آپ کے پاس؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے اور آپ سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. ایک وعدہ معاف کو جنہوں نے علی موسیٰ گیلانی کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اس پہ فون کیا تھا اس کیمیکل کے کوٹے کی الاٹمنٹ کے لیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی موسیٰ گیلانی کی نانی کا آپریشن انہوں نے کیا تھا, اور یہ ایسی پرسنل انفارمیشن ہے کہ جو صرف چند لوگوں کو ہی پتہ ہو سکتی ہے, اور یہ ثبوت یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن صرف علی موسیٰ گیلانی کو پتہ تھی یا ڈاکٹر رشید جمعہ جو اب وعدہ معاف کو آئے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد معلوم کریں گے کہ آخر ڈاکٹر رشید جمعہ کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ وہ جھوٹ بولے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی سے, جن پہ الزام ہے کہ ممنوعہ کیمیکل کیس میں انہوں نے اپنے اثر ڈال کے مبینہ طور پہ وزارت صحت کے افسران پر اثر ڈالا اور کیمیکل کوٹا کو مقامی طور پہ استعمال کرنے کے لیے راہ ہموار کی. علی موسیٰ گیلانی صاحب, آخر آپ کی پارٹی 4.5 سال حکومت میں رہی ہے, آج جب وزیر اعظم کے بیٹے پہ الزام لگتا ہے تو آپ کو قانون بھی یاد آ جاتے ہیں, اداروں کی نااہلی بھی یاد آ جاتی ہے, اور اینٹی نارکوٹک فورس سے سوال بھی اٹھتے ہیں کتنے اسمگلر پکڑے. اس سے پہلے آپ کی حکومت نے یا آپ نے بطور MNA کیا کیا ان قانونی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے؟ اس سے پہلے کوئی کیس ایسا آیا کیسا جو وزیر اعظم رشید جمعہ نے 4000 میڈیسن ایک دن میں رجسٹر کر دی؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اخبار میں کلپنگ آئی, وزیر اعظم نے ساری حکم جاری کر کے 4000 میڈیسنز کے لائسنس کینسل کر دیا کہ ایک دن میں کیسے رجسٹر ہو سکتی ہیں. تو جو وزیر صحت تھا اس کے خلاف کیا ایکشن لیا آپ کے وزیر اعظم نے؟ ڈی جی کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے. نہیں تو پرائم جو فیڈرل منسٹر ہے ڈی جی کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے. کیا ایکشن لیا پھر؟ جس اخبار میں آیا تو پرائم منسٹر نے منسٹر سے پہلے ایکشن لیا. آپ کے کیس سے پہلے آیا بعد میں؟ یہ تو بڑی پرانی بات ہے. تو کیا ایکشن لیا تھا انہوں نے؟ اور پھر اسی رشید جمعہ کو اسی بنیاد پر اسی بنیاد پر اس کو ایکسٹینشن نہیں ملی گئی. اس کی ایکسٹینشن کی سمری گئی لیکن نوکری برقرار رکھی. نوکری اگلے مہینے تو ریٹائر ہو رہا تھا, وہ اسی دن تو سمری گئی ہوئی تھی اس کی. اچھا, اس لیے ایکسٹینشن نہیں ملی کیونکہ وہ 4000 میڈیسن. اور ایک الزام یہ بھی ہے ایکسٹینشن کی لالچ دے کے یہ کام کروایا گیا. خوشنود لاشاری نے دباؤ ڈالا کہ آپ کو ایکسٹینشن تب ملے گی جب یہ کام کریں گے. خوشنود لاشاری جانے, سیکٹری جانے, ڈی جی جانے, مجھے یہ بتائیں ایک فون کال پہ 6 ارب روپے کا کام ہو جاتا ہے. ایک فون کال پہ 6 ارب کے روپے. وہ 6 ارب کہہ رہے ہو نا آپ, 7 ارب کہہ رہے ہو. آپ کے خیال میں کتنی فون کالوں پہ ہونا چاہیے؟ ویسے بتاؤ ایک فون کال پہ ہو جاتا ہوگا؟ آپ بتائیں نا, ہو جانا چاہیے. میں نے تو یہ کبھی کام کروایا نہیں نا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فون کال کر دی, دباؤ ڈال دیا, اور فون کال کتنی ہے؟ ایک فون کال, اونلی ون فون کال. اتنا کمزور آدمی تھا. رشید جمعہ اور وزیر اعظم کے بیٹے میں کیا موازنہ کر رہے ہیں آپ؟ وزیر اعظم کے پرائم منسٹر آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اور ایک سرکاری افسر نہیں ہے جو کہ ایکسٹینشن کی بھیک مانگ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جرأت کا مظاہرہ کرنا, اس نے کوئی الیکشن لڑنا ہے, اس نے کوئی 94,000 ووٹ لینے, وہ کیسے جرأت کا مظاہرہ کرے؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم 94,000 ووٹ لینے والے جرأت کا مظاہرہ تو کرتے ہیں نا, اس لیے بیچارے ہم ہی ہیں جو رگڑا کھاتے ہیں. لیکن جرأت بھی قانون کے مطابق ہو تو ہم قانون کے مطابق ہی سارا کچھ کیا. آج قانون کے مطابق نہیں ہوا سارا کچھ. میں نے کب کہا ANF کی نائلی ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا, مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پوچھا کتنے اسمگلر پکڑے انہوں نے آج تک؟ میں نے اسی کیس پہ بات کر رہا ہوں, چھوڑ دیں پچھلی بات, اسی کیس پر آ جاؤ یار. اسی کیس پہ متی اللہ جان صاحب, آپ اسی کیس پر بات کرو. اسی کیس پہ کتنے اسمگلروں کا جو ایفیڈیوٹ میں, ایک تو موسیٰ گیلانی نے چلو دباؤ ڈالا, جو اسمگلر ہے پاکستانی نیشنل, کیا میں وزیر اعظم کا بیٹا زیادہ گناہگار ہوں اور وہ کم گناہگار ہے؟
دیکھیں جو اور مجرم ویسے پکڑے بتاؤ یار. جاتے ہیں. اور دوسری بات, دیکھیں آپ میں کہہ نے رہے کوئی ہیں بات کہ جب نہیں تک سارے کی, ملزمان نہیں مجھے پکڑے کسی چیز کی جاتے تکلیف نہیں ہے. مجھے ریسٹ کیا گیا, ان کی ول تھی, انہوں نے مجھے ریسٹ کیا نا. آج آپ سب نے دیکھا, کنڈیم بھی میڈیا نے کیا. آج میڈیا نہ ہوتا تو میں اندر ہی ہوتا. ہم نے رپورٹ کیا, کنڈیم نہیں کیا کسی آپ نے کنڈیم کیا, میڈیا نے رپورٹ کیا, لائرز نے کنڈیم کیا, لائرز نے کنڈیم. چلے میڈیا نے رپورٹ کیا, لائرز نے کنڈیم کیا. یہ بتائیں کس کی بے عزتی ہوئی؟ میری ضمانت خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ سے خارج ہو جاتی ہے, میں پھر بھی ریسٹ ہو جاؤں گا. مجھے تو مہینہ اور انتظار کر آپ لیتے ہیں. تیار ہیں اگر یہ الزام ثابت ہوتا ہے تو سزا بھگتنے کے بالکل لیے؟ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے وکیل نے تو آپ لگایا تو انہوں نے میرے اوپر 9C ہے, لیکن 9C میرے اوپر لگے گی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر 9C بھی لگ جائے گی تو جو میرے رب کے ہاتھ میں ہے نا, وزیر اعظم والد محترم کا حوالہ دے رہے ہیں. میں تمام اکراس دا بورڈ, بابر امان بھی ہیں اور بھی توہین عدالت کے بڑے زیادہ کیسز لگے ہوئے ہیں جن کو آپ روز بولتے ہیں, لیکن وزیر اعظم کا نائل ہونا تو ایک بڑی بات ہے. لیکن تمام وزیر اعظموں پر زیادہ, کیونکہ وزیر اعظم بڑی پوسٹ ہے تو آپ اس کو زیادہ کرتے ہیں. ویسے تو بابر امان صاحب پر بھی ہے, جو IG صاحب تھے, سابقہ IG تھے, جنہوں نے مین ہینڈل کیا تھا چیف جسٹس صاحب کو, ان پر بھی توہین عدالت لگی ہے. ایک سیکنڈ, آج انہوں نے توہین عدالت کی ہے, اس پر آپ کو عدالت نوٹس لے گی, انہوں نے لکھا حکم میں, ہم اس پہ بعد میں کارروائی بھی کریں گے. تھوڑا بتا کہہ دیا کریں گے. نہیں بالکل صحیح آپ نے کہہ دیا اور بڑی اچھی طریقے سے کہا. یہ بتائیں آپ تفتیش کے لیے تقریباً 6-7 دفعہ پیش ہوئے, 8 دفعہ اینٹی نارکوٹک فورس کے دفتر میں پیش ہوئے. ان کے فون کال پہ بھی میں آیا ہوں, بغیر سمن کے آیا ہوں. اچھا یہ بتائیں کس قسم کے شواہد آپ کے سامنے رکھے گئے؟ کوئی شواہد نہیں. مجھے کہتے ہیں کہ آپ توقیر کو جانتے ہیں, میں نے کہا نہیں, بظاہر طور پہ تو نہیں جانتا. 94,000 ووٹ نہیں ہیں, کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میں توقیر ہوں تو میں کر لوں گا. آپ توقیر کو نہیں جانتے؟ نہیں جانتا, بالکل نہیں جانتے. اور ڈاکٹر رشید جمعہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں بندے کی آواز سے بھی واقف نہیں ہوں یار, میں اس کی شکل سے بھی واقف نہیں ہوں. کیا وہ میری آواز سے واقف تھا؟ چلو وہ یہی چیک کر لیتا کہ میں سچی موسیٰ گیلانی ہوں کہ نہیں ہوں. وزیر اعظم ہاؤس ہی فون کر کے پوچھ لیتا, نرگس سیٹھی پرنسپل سیکرٹری تھی, ان سے ہی پوچھ لیتا. آپ کو اینٹی نارکوٹک فورس نے کوئی ٹیلی فون کا ریکارڈ دکھایا؟ کوئی ٹیلی فون کا ریکارڈ نہیں. میں نے انہیں چیلنج کیا کہ آپ ٹیلی فون کا ریکارڈ دکھا دیں کہ میں نے DG سے بات کیا ٹیلی فون پر, میں اپنا جرم ثابت میں بیل بھی نہیں اپلائی کروں گا, میں اقرار جرم کر لوں گا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے فون نہیں کیا, نہ میرے موبائل سے فون ہوا ہے, نہ لینڈ لائن سے فون ہوا ہوگا, نہ کوئی فون ہوا ہے. انہوں نے فون, جب فون ثابت نہیں ہوا تب انہوں نے کہا کہ اب تو فون ہوا ہے, تو انہوں نے بات گھما دی کہ یہ فلانا بندہ آیا تھا, اس نے میری بات کروا دی موسیٰ گیلانی سے. اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ یار. چلو یار اتنا کمزور آدمی تھا, اس بندے کو یہ تو کہتا کہ موسیٰ گیلانی صاحب کو کہیں کہ مجھے فون کرے PM ہاؤس سے میرے دفتر کے نمبر پر. جس تاریخ کا فون ہے اس تاریخ کو آپ کہاں تھے؟ مجھے یاد مبینہ طور پہ جس تاریخ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس عرصے میں آپ کہاں تھے؟ دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے 2010 کی, جنوری فیبرری کی. 2010 میں تو میں گریجویٹ ہوا ہوں. مجھے تو لگتا ہے شاید میں ملک میں ہی نہ ہوں جب یہ فون ہوا ہوگا. میں اپنا پاسپورٹ وغیرہ بلکہ کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے انٹیریئر منسٹری سے اپنا ٹریول ریکارڈ مل جائے تاکہ وہ بھی میں رکھ لوں. یہ جناس کمپنی جو ہے اس کا تعلق جو اسلام آباد سے ہے, برلیکس جو ہے اس کا ملتان سے ہے, اور جو ملتان کے افتخار بابر صاحب اس کمپنی کے مالک ہیں, بڑی معروف شخصیت ہوں گے, آپ انہیں نہیں جانتے؟ افتخار بابر سے پوچھ لیں یار, آپ انہیں جانتے ہیں کہ نہیں؟ افتخار بابر سے پوچھ لیں. اس کیس میں جتنے نام ہیں نا جو چلانوں میں ہیں, میں تو ہوئی نہیں ابھی تک چلانوں میں, آج کل خیر میں بڑا پرچار کر رہا ہوں تو کل کو ڈال دیں گے, لیکن جتنے نام ہے نا کسی سے پوچھ لیں موسیٰ گیلانی کو جانتے ہو؟ نہیں آپ بتائیں, افتخار ان سے پوچھ لیں موسیٰ گیلانی کو جانتے ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جو میرے خلاف وعدہ مام گواہ ہے نا, مزے کی بات بتاؤں, اس نے کہا ہے نہ میں نے کبھی موسیٰ گیلانی کو دیکھا ہے, نہ میں نے کبھی موسیٰ گیلانی سے بات کی ہے, نہ میں موسیٰ گیلانی کو جانتا ہوں. اس نے اپنے ٹی وی انٹرویو پہ یہ کہا ہے کہ میں موسیٰ گیلانی کو پہلی دفعہ تب دیکھا ہے جب وہ MN منتخب ہوا ہے. لیکن آپ انہیں نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتا انہیں. آپ نے کبھی نہ میں کسی افتخار, رضوان, رشید جمعہ, anyone, I don't know anyone. آپ چاہتے ہیں کہ توقیر علی خان کا پتہ کرایا جائے کہ بالکل پتہ کرایا جائے. آپ چاہتے ہیں کہ اسے پیش کیا جائے؟ آپ نے کوشش کی اس کو معلوم پتہ کرانے کی؟ میں کوشش کروں. یہ ANF موسیٰ گیلانی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار سکتی ہے, ANF مخدوم شہاب الدین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار سکتی ہے, ANF رشید جمعہ کو وعدہ معاف گواہ بنا سکتی ہے, ANF رضوان کو وعدہ معاف گواہ بنا سکتی ہے. یہ توقیر کو بھی وعدہ معاف کل کو بنا کے لے آئیں گے, اس کے خلاف تو گرفتاری ڈالیں, اس کو تو کبھی پکڑیں. اور اگر توقیر آ گیا اور اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ ہوا ہے, میں کورس آف لا فالو کروں گا. کیا مطلب عدالت میں اس کو ان کی تفتیشی ٹیموں کے سامنے جو مرضی کہہ دیں عدالت مان جائے گی؟ عدالت کے سامنے انہوں نے کوئی گواہی نہیں دینی. چاہے جتنے بھی گواہ مزید آ جائیں, ہزاروں گواہ آ جائیں, عدالت تو جب کورٹ ٹرائل ہوگا تو ٹرائل میں ہر چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم ایک انویسٹیگیشن کو لے کے پکڑے پھر رہے ہیں آج تک.
عدالت میں تو ہم جا ہی نہیں رہے, عدالت جو بات کر رہی ہے ہم وہ آ ہی نہیں رہے. عدالت نے آج اپنی ANF والوں کی سرزنش کی کیونکہ انہوں نے غلط اقدام کیا, اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی. ہائی کورٹ میں عدالت نے مجھے پریز کیا, ہائی کورٹ میں عدالت نے یہ ANF والوں سے پوچھا کہ کون سا قانون ہے. ہائی کورٹ میں تو آپ کی ضمانت مسترد خارج ہوگی نا, درخواست مسترد خارج. آپ پیش کیوں نہیں ہوئے؟ میں عدالت کے اندر تھا, جو راولپنڈی ہائی کورٹ کے اندر تھا. انہوں نے فیصلہ, اندر چلے گئے کمرے میں, باہر آ کے انہوں نے فیصلہ سنایا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. تو وہاں سے آپ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا فیصلہ محفوظ ہو گیا. آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا وہاں پہ؟ میں 5 دن کھڑا رہتا, عدالت میں بیٹھا رہتا. نہیں تو آپ نے اس کو پیش کیوں نہیں کیا اپنی گرفتاری پہ؟ کیوں گرفتاری؟ فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا. میں تو سوچ رہا تھا مجھے بیل مل جائے گی. منڈے کو 1 مارننگ انہوں نے اکیلے میں فیصلہ سنا دیا, نہ کوئی آج تک نوٹس ہوا, نہ انہوں نے آرڈر میں لکھا ہے. ہائی کورٹ کا آرڈر پڑھ لیں, انہوں نے یہ لکھا کہ موسیٰ گیلانی اس کے خلاف آپ پھر اپیل میں آ گئے. اس کے خلاف میں اپیل میں جائے, کورس آف لا فالو کیا, کورس آف لا جو میرا رائٹ ہے. انہوں نے میرے رائٹ سے مجھے مجروح کیا آج. ٹھیک ہے, اب چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے فرزند علی موسیٰ گیلانی پہ, جن کا نام ہے ایفیڈرین ممنوعہ کیمیکل کیس کے حوالے سے, اور وہ تردید کر رہے ہیں تمام الزامات کی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہوں مطیع اللہ جان, اور میرے ساتھ آج خاص مہمان سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے فرزند علی موسیٰ گیلانی. علی, بہت شکریہ آپ نے اتنی دیر تک ساتھ دیا, مگر بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں. یہ صرف ایک MNA پہ بظاہر لگائے گئے الزام کی بات نہیں ہے, ہمارے پورے سیاسی نظام اور جو حالات ہیں ان کی ریفلیکشن ہے. اور اب تو یہ بات آ گئی ہے کہ انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ جو ہے, جو باہر سے UN کا جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے, وہ بھی پاکستان آیا اور وہ بھی اس معاملے کی تحقیق کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے بین الاقوامی سطح پر؟ میری ایک بات غور سے کر لیں گے, INCB والے بھی نا, ان کو بھی ہر چیز پتہ ہی ہوگی. ویسے تو دفتر خارجہ کی تردید آ گئی تھی کہ انہوں نے ہمارے سے رابطہ نہیں کیا, وہ آئے ہوئے ہیں, کوئی آفیشیل طور پہ نہیں آئے ہوئے. ان کے ڈائریکٹ لنکس ہوں ANF کے ساتھ تو اور بات ہے, تفتیش ہونی چاہیے, لیکن ان کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. INCB والوں کو لگتا ہے کہ وہ اسمگلر آج بھی اسمگلنگ کر رہے ہوں گے. اقوام متحدہ کو کرنی چاہیے نہیں, اقوام متحدہ کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی پاکستان سے اسمگل ہوئی ہے, باہر کے ملک گئی ہے, ملک دنیا کو نقصان ہوا ہوگا, تو آپ ANF کی فیلئر ہے نا. انہوں نے یہ تو اپنی سکن بچا رہے ہیں INCB کے سامنے کہ they have proved to be a failed force. انہوں نے اسمگلنگ روک ہی نہیں سکے. اسمگلنگ ہوگی, 1 سال بعد ان کو یاد آیا کہ اسمگلنگ ہوگی ہے, 1 سال بعد یاد آیا. پرچہ تو 1 سال بعد ہوا نا, اور وہ بھی کس کے کہنے پر ہوا ہے؟ انہوں نے نہیں یاد آیا, انہوں نے خود پرچہ دیا. FIR پڑھے ہے آپ کے پاس؟ مختوم شہاب الدین نے اعلان کیا, پھر سیکرٹری کے آرڈر پہ FIR ہو گیا. تو ANF نے تو نہیں کچھ کیا. نہیں, تو جو انٹرنیشنل آج ANF اتنی اچھی ہو گئی کہ اتنے ایکٹیو ہو گئے جو پرچہ ہی نہیں دیا تھا. یہ جو اقوام متحدہ کی ٹیم آئی ہوئی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس معاملے کو دیکھے, تحقیق کرے؟ ان کو دیکھیں, اگر ان کا کوئی ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ, جو کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے, اگر تو کوئی ANM نارکوٹکس کنٹرول بورڈ آف پاکستان کا انٹرنیشنل نارکوٹکس بورڈ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے جو کہ پاکستان کی وفاق پاکستان نے کیا ہوا ہو, اور ان کو کوئی ایسا اختیار ہے تو پھر ہونا چاہیے. اگر اختیار نہیں ہے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو آپ اگر کیونکہ یہ ہمارا فیلئر ہے, آپ کو ہماری ملک ANF پہ اعتماد ہے؟ بالکل نہیں ہے. تفتیش کے معاملے کون کرے گا تفتیش؟ کسی کو دے دیں, کون؟ کوئی دے دیں, نیب دے دیں, FIA دے دیں, نیب کمیشن لگا دیں, کچھ کر دیں. نیب پہ چیف جسٹس کے بیٹے کے حوالے سے تحقیقات ہوئی, نیب پہ سپریم کورٹ نے کہا یہ اس قابل ہی نہیں ہے ادارہ. اس پہ سپریم کورٹ کو اعتبار ہے وہ دے دیں. آپ کے خیال میں کون سا ادارہ ہے؟ میں نے کہا ہے FIA دے دیں, نیب دے دیں, اور FIA کیا جس کو دے دیں. FIA میں آپ کو دوسرے بھائی کا جو کیس چلتا رہا ہے, ہاں چلیں پھر دیکھ لیں اس میں بھی کیا نکلا, پولیٹیکل کیا نکلا, کچھ بھی نہیں نکلا. تو پھر کون کرے گا اس کی؟ کوئی بھی کر لے, کوئی کر لے, جوڈیشل کمیشن بنا دیں. جو خفیہ ادارے ہیں ان کو یہ تحقیق دے دی جائے. خفیہ ادارے کیوں؟ خفیہ اداروں کا یہ کام ہو گیا, انفارمیشن کلیکٹ. خفیہ اداروں کے لیے اب یہی رہ گئے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے اندر کریں. یہ چھوڑ دیں کہ افغانستان میں طالبان کیا کر رہے ہیں, KPK میں طالبان کیا کر رہے ہیں, کوئی وہ ان کی انسرجنسی ہو رہی ہے, ان کا کام ہے وہ کریں. ان کا کام ہے یہ دیکھیں کہ پاکستان کے خلاف کہاں سازش ہو رہی ہے. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو کی وہ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کرتے تو ہیں, ٹیلی فون بھی ٹیپ مجھے تو نہیں پتا نا, میرے پاس تو ریکارڈ نہیں ہے نا اس چیز کا, لیکن اگر کرتے ہیں تو وہ غلط بات ہے, نہیں کرنا چاہیے ان کو. آپ کے خیال میں جس طریقے سے چیف جسٹس کے بیٹے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے تفتیشی ٹیم کو تبدیل کیا, تو آپ کی تفتیشی ٹیم بھی اسی اصول پہ تبدیل ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا, رائٹ فیئر ٹرائل کا رائٹ تو میرے پاس بھی ہے. میں اس کیس میں نہیں جانا چاہ رہا, وہ 2 انڈیویجولز کے درمیان کیس ہے. پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو جائے, میں کیوں کسی کی پرائی شادی, ان کا کیس ہے, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ بڑا تاریخی فیصلہ, جیسا بھی فیصلہ ہے مجھے کوئی غرض نہیں. لیکن آپ نے بھی تبدیلی کے لیے درخواست دی ہوئی ہے. میں نے تبدیلی کی درخواست دی ہوئی ہے, وہ پینڈنگ ہے ابھی.
اس پہ بھی فیصلہ ہوگا. اس میں آپ نے کیا انشاءاللہ تجویز میرے کیا؟ پہ فیصلہ ہوگا. کون تحقیق نہیں، کرے اس میں نے یہ کہا ہے، میں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے، میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا سپریم کورٹ میں کہ اے این ایف میں کسی اور بریگیڈیئر کو ہی دے دیں. چلیں اس چیز کا تو نہ ہو کہ جس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے وہ ہو جائے. دنیا کو تو نظر آئے کہ جس ایفیڈیوٹ جس نے دیا ہوا ہے، جو میرے خلاف گواہ ہے، وہی تفتیش کر رہا ہے. میں نے تو یہ بھی مینڈیٹ دے دیا تھا اس وقت جب میں نے یہ تفتیش ڈالی تھی. میں نے کہا تھا یار کوئی بھی کر لے، میرا ضمیر مطمئن ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وہ ایفیڈیوٹ جو دیا گیا اس میں کوئی فائنڈنگ نہیں ہے. اس میں اب تک ہونے والی جو معلومات تھی وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی، اور ان معلومات کے بارے میں کوئی حتمی فائنڈنگ نہیں دی. کوئی حتمی فائنڈنگ ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں دی گئی. تو پھر وہ ایفیڈیوٹ کیسے بنیاد بن سکتا ہے کسی کی ضد کی؟ بنیاد بن گیا نا ضد کی. کیسے؟ کیونکہ اس میں تو انہوں نے فائنڈنگ ہی نہیں دی. آپ مان لیں فائنڈنگ نہیں دی. بریگیڈیئر فہیم نے کوئی فائنڈنگ تو نہیں دی کہ وہ مجرم ہے علی موسیٰ گیلانی. بریگیڈیئر فہیم نے ملزم تو بنا دیا نا اسی ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر. لیکن دیکھیں وہ خود آپ کی بات صحیح ہے، گواہ بن گئے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں طلب کیا گیا، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے خلاف گواہ ہوں. مجھے خود کہا ہے کہ میں گواہ ہوں. صرف اس حد تک انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انہوں نے مجھے کہا خصوصی لشکری نے اس کے خلاف کاؤنٹر ایفیڈیوٹ کیوں نہیں دیا. میں نے کہا میرا کیا لینا دینا خصوصی لشکری کے ساتھ؟ وہ سیکرٹری ہیلتھ تھا، میں اس کو جانتا نہیں تھا اس وقت. میرا کیا لینا دینا؟ خشنود لشکری تو آپ کو جانتے تھے نا؟ کیسے جانتے ہوں گے مجھے؟ کہ وزیر اعظم کے بیٹے، ان کے باس کے بیٹے ہیں. آپ جانتے ہوں گے، پتہ نہیں. تو کیا کوشش نہیں کرتے؟ ظاہری بات ہے اپنے باس کے فیملی ممبرز کے انٹرسٹ اور باس کے انٹرسٹ کو نہیں بچاتے ہیں. ہمارا سسٹم نہیں ہے، یہ کام نہیں کرتا. بڑے مزے کی بات بتاؤں. مجھے انہوں نے کہا انویسٹیگیٹنگ افسر نے کہ آپ کے پاس اسد حفیظ ایک نامی شخص ہے، وہ ملتان آیا تھا ڈی جی ہیلتھ، اس وقت ڈی جی ہیلتھ تھا، وہ ملتان آیا تھا سفارش کرنے کے لیے کہ خشنود لشکری کو پی ایس پی ایم بنوا دیں. اب وہ پی ایس پی ایم تو بن گیا نا، انہوں نے اس کو لنک کرنے کی کوشش کر دی. میں نے کہا نہیں آیا. اس نے کہا آپ بات کھل کے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کھل کے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا چلیں جا تفتیش وہ کر لیں. میں تو ہر چیز پہ یہ کہتا ہوں نا کہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ ان کو تو فون بھی کال نہیں ملا. تو 10-15 دن بعد، مہینے بعد نا، میں نے کہا یار وہ آپ نے ایک بات کی تھی میرے ساتھ کہ اسد حفیظ آیا تھا، تو وہ کیا بنا اس بات کو؟ کہتا نہیں وہ بات غلط تھی. میں نے کہا دیکھیں پھر کوئی بات آپ کی بھی تو غلط ہوگی، میں تو پھر سچا تھا نا، تو میری باقی باتیں بھی سچی ہیں. تو میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں. اچھا آخر میں علی موسیٰ صاحب کلیئر سی بات بتائیں کہ بطور سیاستدان آپ کی کیا فیلنگ ہے کہ کیا یہ جو آپ کا کیس ہے، کیا یہ ایک جنگ ہے اسٹیبلشمنٹ اور جمہوری فورسز کے درمیان؟ مجھے تو آج تک یہی نہیں پتہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے. ابھی تک نہیں پتہ چلا. اسٹیبلشمنٹ تو حکومت ہی ہونی چاہیے نا، جو حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چاہیے نا، لیکن آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اب ہم علیحدہ کر لیں تو میں جس ملک سے پڑھ کر آیا ہوں، جہاں پر بڑی برطانیہ سے پڑھ کر آیا ہوں، جمہوریت ہے وہاں پر بڑی زیادہ، وہاں پر جو سسٹم میں پڑھ کے آیا ہوں، میں جو طریقہ کورس آف لا فالو کر کے آیا ہوں، مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایگزیکٹو ہے، پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے، اور وہاں پہ تو وزیر اعظم کے بچوں کو کوئی نہیں چھوڑتا اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے. میں بھی تیار ہوں، لیکن تفتیش تو وہ ہو جس پہ آپ مطمئن ہو جائیں. ایک چیز بتا دیں، اور وہاں پہ اپنے آپ کو حاضر ناظر جان کے، اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے اداروں پہ اعتماد کیا جاتا ہے، وہاں پہ تفتیشیں تبدیل نہیں کرائی جاتی. تفتیش تبدیل رائٹ ہے ہر بندے کا. ہمارے پولیس میں قتل کی تفتیشیں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی. ادھر بھی ہوتی ہیں، انہوں نے بس میرے کیس میں نہیں. میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں. میں ادھر بھی ہوتی ہوں گی یار، میں نے ان کا کوئی لائر تو میں وہاں پہ تو پولیس اور تفتیش. آپ نے لا پڑھا وہاں کا؟ وہاں کے لا تو آپ نے زیادہ پڑھا ہوگا، لیکن میں لائر نہیں ہوں، تھوڑا بہت مجھے شاید آئیڈیا ہو. فائنانس اکنامکس پڑھی ہوئی، لا نہیں پڑھا ہوا. وہاں پر بھی ہوتی ہوگی، ضرور ہوتی ہوگی. لا کے اندر ہم بھی تو سی آر پی سی انہی کا فالو کر رہے ہیں، برٹش کوڈ آف کنڈکٹ. بہرحال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور جمہوری فورسز کے درمیان جنگ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور جمہوری فورسز کے درمیان جنگ نہیں ہے، یہ ایک بریگیڈیئر کی ذاتیات کی بات ہے، اس کی انا کی بات ہے. اس نے ایک ایفیڈیوٹ دے دیا ہے، اس نے کیا خشنود لشکری کے خلاف میں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے، اور اس میں موسیٰ گیلانی کا ذکر ہے، تو میں نے موسیٰ گیلانی کو گلٹی ثابت کرنا ہی کرنا ہے. آج انہوں نے مجھے ریسٹ کرنے کے لیے ایک ہائپ بنانے کی کوشش کی ہوگی. یہ تو سپریم کورٹ کی انہوں نے جورسڈکشن کی تجاوز کیا جو ان کو برداشت نہیں ہوئی. آپ سپریم کورٹ کو سلام کرتے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کو تو میں پاکستان کے ہر ادارے کو سلام کرتا ہوں. میں پاکستان کی فوج کو سلام کرتا ہوں، بچپن سے کہہ رہے ہیں پاک فوج کو سلام. میں پاکستان کی نیوی کو سلام کرتا ہوں، پاکستان کی ایئر فورس کو سلام کرتا ہوں، پاکستان کے جوانوں کو سلام کرتا ہوں، ان فائر بریگیڈیئرز کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے کراچی میں واقعات میں آگ بجھائی ہے. میں ان لوگوں کو، ان تمام این جی اوز والوں کو سلام کرتا ہوں. میں جوڈیشری کو سلام کرتا ہوں. میں پارلیمان کو سلام کرتا ہوں. میں صدر پاکستان کو سلام کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دیا ہے. منتخب صدر ہے. وزیر اعظم پاکستان کو دوں گا، وزرائے پاکستان کو دوں گا، ایم این ایز کو دوں گا. آپ سپریم کورٹ پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ پہ تو مجھے مکمل پہلے دن سے اعتماد ہے. میں نے کب کہا ہے کہ مجھے سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں؟ یہ بتائیں ایک دفعہ بھی. کوئی میری کلپیں نکال دیں. میں نے ملک میں واپس آیا، میں نے کہا مجھے سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے. سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے
میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور آج نہیں ہوگی. جو میں نے پہلے دن بات کی تھی آج سے 6 مہینے پہلے وہ ثابت ہوگی. بطور سیاستدان اور بطور ایک پارٹی کے اہم رکن آپ کا کیا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے سوئس حکام کو خط لکھنے کے حوالے سے فیصلے پہ عمل ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں پارٹی کا اہم رکن نہیں ہوں. نہیں، لیکن پارٹی کے آپ ہیں. میں پارٹی کا ایک ممبر ہوں, رکن پارٹی کو کا بھی. ایک ایم این اے ہوں. آپ کا ذاتی موقف کیا ہے؟ ایم این ایز کی نا, ہاں ایک سیکنڈ, ایم این ایز کی جو ہے نا بات, ایم این ایز میرے جیسے 324 ہیں, 121 ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ سارے اہم رکن نہیں ہیں. میں ایک ادنا سا ورکر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور میں تو ابھی پہلی ٹکٹ میں دی, مجھے میرے سے پہلی دفعہ. آپ کا موقف کیا ہے؟ اور جو میرا موقف ہے نا وہ یہ فورم نہیں ہے جس پہ میں بات کروں. میں اپنی پارٹی کے فورم پہ بات کروں گا جب وہ میرے سے موقف پوچھیں گے. تو آپ عدالت پہ اس حوالے سے کوئی اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے؟ کس حوالے سے؟ کوئی سلام نہیں کریں گے؟ عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے, وزیر اعظم صاحب جانے, عدالت جانے, جو آپ کی پارٹی کے ایک وزیر اعظم اور آپ کے والد محترم جو ہیں اس بنیاد پہ اپنے عہدے سے محروم کر دیے گئے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور توہین کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی. آپ کہہ رہے ہیں میں سب کو سلام کرتا ہوں, تو کروں گا. یہ کون سا سلام ہے؟ دیکھیں سلام تو کریں گے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے. نہیں تو آپ بتائیے اس فیصلے پہ عمل ہونا چاہیے یا نہیں؟ کس فیصلے پہ؟ یہ سوئس حکام کو خط لکھے جانے کے حوالے سے. یہ فیصلہ صرف ایک ہی فیصلہ ہے کہ سوئس حکام کو خط لکھا جائے, بس, اور کوئی فیصلہ نہیں ہے. فی الحال اسی کے اوپر آپ بتا دیں. نہیں, میں اس پہ کیوں بات کروں؟ سپریم کورٹ کے سارے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق. سارے فیصلوں پہ سوئس حکام کے سمیت تمام فیصلوں پر جو آئین اور قانون کے مطابق. تو یہ جو نہیں ہوا اس کا مطلب ہے آپ کے وزیر اعظم کو صحیح نکالا گیا, سزا صحیح دی گئی, آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ یہ تو تاریخ بتائے گی, میں تو اس کو ایکسپٹ نہیں کروں گا. آپ نہیں کرتے اس فیصلے کو؟ دیکھیں فیصلہ جب آ جائے نا, جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد بندے پر ہوتا ہے کہ وہ ایکسپٹ کرے یا نہ کرے. آپ ایکسپٹ بھی نہیں کرتے, آپ عمل بھی نہیں کرنا چاہتے. میں تو دیکھیں میری بات سنیں, ایک فیصلہ آیا, وزیر اعظم صاحب جانے, یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے کانشیس آئین کے مطابق فیصلہ کرنا تھا اور اپنی لیگل ایڈوائس کے مطابق فیصلہ کرنا تھا. انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق صحیح فیصلہ کیا ہوگا. ہر کسی کا اپنا کانشیس ہے, اپنی اس کی دماغ ہے. انہوں نے جو فیصلہ کیا اور جو انہوں نے ریزنز دیے سپریم کورٹ میں, میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک تھے. علی صاحب, آخر میں آپ اپنے 94,000 ووٹروں سے کیا کہیں گے کہ یہ جو کیس ہے اس میں جو جس قسم کا آپ پہ الزام لگا ہوا ہے, ان سنگین الزامات کے باوجود وہ آپ پہ کیوں اعتبار کریں؟ دیکھیں میں اپنے ووٹروں سے یہ بات کروں گا, اس علاقے کے ووٹروں سے نہیں, علاقے کے تمام لوگوں سے, کہ وہ میرے پہ کیوں اعتماد کریں. کہ کیا میرا پرسنل فیل ہے نا یہ جب ثابت ہوگا. لوگ تو جیل سے بھی الیکشن لڑتے ہیں, جیل سے بھی لوگ جیت جاتے ہیں نا. وہ مولانا صاحب جھنگ سے جو تھے, اعظم طارق جیت گیا تھا وہاں سے. جب الزامات ثابت ہوں گے تب کی بات ہے نا. جو کام آپ کے والد 4.5 سال نہیں کر سکے, آپ کیسے کر پائیں گے؟ 4.5 سال کیا کام نہیں وہ کر سکے؟ جو آپ نے جتنے یہ وعدے کیے ہیں ابھی بھی, آپ کے خیال میں ملتان کی اور سرائکی علاقے کی قسمت بدل چکی ہے؟ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, آپ دعویٰ کر رہے ہیں, آپ گئے نہیں نا, میرا خیال ہے کافی عرصہ لاہور کے شوقین ہوں گے آپ. نہیں, آپ دعویٰ کر رہے ہیں, تخت لاہور کے شوقین ہوں گے آپ دعویٰ کر رہے ہیں. ہم نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ ان 4 سالوں میں ان کا مطالبات پورے ہوں, لیکن آخر نتیجہ پتہ کیا نکلا ہے اس کا؟ کہ ان کو اپنی اسمبلی چاہیے, ان کو اپنا وہاں پر صوبہ چاہیے. مخدوم شہاب الدین کو بھی اس لیے بنایا گیا کہ وہ جنوبی پنجاب کے لیے ازالہ کریں, کہ اگر صوبہ پنجاب حکومت نہیں بناتی, مسلم لیگ نواز اگر صوبے کی مخالفت کرتی ہے تو چلو وزیر اعظم ہم بنا کے کچھ ازالہ کر سکیں. ایک وزیر اعظم جنوبی پنجاب کو انہوں نے نااہل کر دیا, ہم دوسرا لے آئیں, اس کے لیے بھی رکاوٹ آ گئی. یہ میلافائڈیز نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ سارا کچھ کیا ہے آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ میلافائڈیز جو ہیں کس کی؟ عدالت کی؟ عدالت کی نہیں, کس نے گرفتاری کے وارنٹ نکالے تھے؟ عدالت نے تو نہیں نکالے تھے. نہیں, ایک وزیر اعظم کو نائل کرنے کی میلافائڈی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دوسرے کی بات کر رہا ہوں. ہم نے تو یہ کیا کہ ایک جنوبی پنجاب سے تھا وزیر اعظم, اس نے 4 سال میں جو کیا آپ جا کے دیکھ لیں. میں گنواؤں گا پروجیکٹ, مجھے 2 پروگرام آپ کے ساتھ اور چاہیے, جب میں گنواؤں گا آپ تھک جائیں گے. یونیورسٹیاں, بلڈنگ, سکولز, جو روڈ نیٹ ورکس, موٹر وے, بائی پاسز. ملتان اتنا بڑا شہر ہے, اس کا ایک بھی بائی پاس نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے سائیوال, ہڑپا, پتوں کی کا بھی بائی پاس ہے. لاہور کے بھی پتہ نہیں کتنے, اب تو رنگ روڈ بن گئی ہے. خیر بہرحال ہم نے دوسرا وزیر اعظم بھی جنوبی پنجاب سے بنایا. انہوں نے اسی دن اس کے وارنٹس نکال دیے. کیا یہ میلافائڈی نہیں ہے؟ پری اریسٹ بیل کے لیے گراؤنڈز میلافائڈی چاہیے ہوتے ہیں. میلافائڈیز ہمارے پاس بہت ہیں, اور آج سب سے بڑی میلافائڈی تو ثابت, آپ بھی گواہ تھے اس کے, میں بھی گواہ تھا, عوام بھی گواہ تھی, پاکستان کے لوگ بھی گواہ تھے. آپ تو انہیں عدالت فائل کر رہے ہیں اینٹی نارکوٹک فورس کے وہ تو انہوں نے عدالت نے خود نوٹس کر لیا, اور میں ان میں بھرپور طریقے سے شامل ہوں گا. ایک میری توہین ہوئی ہے, میرے ساتھ مین ہینڈل ہوا, مجھے اٹھا کے لے گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں نے کہا ہتھ کڑی نہ لگاؤ, ذرا میں خود آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں لگے گی ہتھ کڑی, صرف ایک سنسنی خیز بنانے کی. آج بھی یہاں پر نشان ہے, یہاں پر نشان ہے, انہوں نے جو اٹھایا جس طرح بھی ہوا وہ فوٹیج ہے اس کی.
جو میرے ساتھ انہوں نے کیا وہ میں اپنے فورم پہ کروں گا, پارلیمنٹ پہ پریویلیج موشن موو کروں گا. جو عدالت کے ساتھ کیا, عدالت نے آج اس کا نوٹس لے لیا. پارلیمنٹ میں آپ اینٹی نارکوٹک فورس کے فوجی افسران کو بلائیں گے؟ بلائیں گے, بالکل بلائیں گے. پارلیمنٹ سے تو بالا تر کوئی چیز نہیں ہے نا. کیسے جنہوں نے ان کو اختیارات دیے ہیں اس سے بالا تر کچھ نہیں ہے. پہلے پارلیمنٹ کے بارے میں میں بہت پوزیسو ہوں. جیسے ہر بندہ اپنے ادارے کے بارے میں پوزیسو ہوتا ہے, ویسے میں پارلیمنٹ کے بارے میں بہت پوزیسو ہوں. پارلیمنٹ آئین بناتی ہے. پارلیمنٹ وہ واحد چیز ہے جس سے ہر ادارے کو طاقت ملتی ہے. اگر یہ طاقتور ہے تو یہ آئین پاکستان کی وجہ سے طاقتور ہے, اور آئین پاکستان پارلیمان پاکستان بناتی ہے, اور پارلیمان پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے عوام کے نمائندے بناتے ہیں. علی موسیٰ گیلانی صاحب, اگر ایسے ہوا تو آپ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ تھے علی موسیٰ گیلانی, فرزند سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, جو کہ ایفیڈرین ممنوعہ کیمیکل کوٹا کیس کے حوالے سے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دے رہے تھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنا اپنا گریبان, جس میں ہم نے اپنے سیاسی نظام اور قانونی نظام کے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کی. آپ بھی ہمیں مدد کریں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے, اور ہمارے ای میل, ٹویٹر اور فیس بک ایڈریس پہ اپنی رائے اور تجاویز دیں تاکہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے رہیں. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.